لفظ انسان جس کے ساتھ لگا وہ خطا کا پتلا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ اب جب انسان ہے خطا کا پتلا ہے، اور ہر انسان کی اس میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اگر اس سے کوئی خطا ہوگی وہ فوراً اپنے اللہ سے اس کی معافی مانگے۔ اور جیسا کہ آگے رمضان المبارک کا بہت ہی بابرکت مہینہ آنے والا ہے جس میں چند دن رہ گئے ہیں، تو مجھ سمیت ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کروا کر، معاف کروا کر رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کی رحمتیں مغفرتوں کو سمیٹیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے لیے لائے ہیں جسٹ 15 سے 20 منٹ کا ایسا عمل کہ اس کے ذریعے میں اپنے آپ کو پہلے رکھتا ہوں کہ کسی شخص نے اگر 80 سال بھی گناہ کے اندر گزارے، وہ اس 15 سے 20 منٹ کے اندر وہ عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا فائدہ ہمیں حاصل ہوں گے کہ انشاءاللہ ہر طرح کی مصیبت کا بھی خاتمہ ہوگا، ہر طرح کی پریشانی کا بھی خاتمہ ہوگا، اور سب سے بڑی بات کہ انسان کی جو بھی اس کی جائز حاجت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے گی۔ تو اس لیے آج کی اس ویڈیو کو خصوصی طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مکمل دیکھنا ہے کہ درود شریف کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے ایسے آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہماری ساری لغزشوں کو معاف فرما دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ کتب احادیث کے اندر درود شریف کے بہت سارے فضائل آئے ہوئے ہیں، وظائف کے اندر درود شریف کے بہت سارے وظائف ہیں اور ساتھ اس کے فضائل بھی ہیں، تو مختلف چیزیں تھیں۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ ایسے کچھ بڑے تلاش کروں کہ جو ہر انسان چاہتا ہے۔ ظاہر بات ہے ہر درود شریف جو شخص پڑھتا ہے، اب اس کے بارے میں مفسرین نے، محدثین نے بہت سارے اس کے فوائد لکھے ہیں۔ تو میرے نزدیک جو 5 دنیا کے اندر بڑی مسائل ہیں ان کا حل بھی درود شریف کے اندر ہے۔ اس کے بعد دنیا سے جانے کے بعد آخرت کے جو 5 بڑے مسائل ہیں ان کا حل بھی درود شریف کے اندر ہے۔ تو میں نے وہ چھوٹی سی ایک پوائنٹ آف نوٹ کی ہوں یا آپ کے لیے، تو وہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز کے ان درود شریف خالی پڑھنے سے ہمارے کتنے بڑے بڑے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے صرف ایک درود شریف کی برکت سے۔ ویسے تو تمام چیزیں ہماری دعاؤں کی قبولیت کا دار و مدار ہی درود شریف ہے، لیکن یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں، وگرنہ ان گن چیزیں ہیں کہ درود شریف کے اندر ان کا اتنا بڑا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، چہرے کا نور۔ ہر شخص چاہتا ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آئے، باروب اور پیارا نظر آئے، تو اگر جو شخص چاہتا ہے، مرد میں خواتین میں کوئی بھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ درود شریف کی کثرت کرتے۔ درود شریف کی کثرت کی وجہ سے اس کی چہرہ بارونق ہو جائے گا۔ نمبر 2، ہر انسان چاہتا ہے، جیسے میں نے بتایا انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے گناہ، تو ہر انسان چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے نفرت کرنے لگ پڑوں، نیکی کی طرف راغب ہو جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ وہ درود شریف شروع کر دے، انشاءاللہ العزیز گناہ کے کاموں سے اس کو نفرت ہونے لگ پڑے گی۔ نمبر 3، جو سب سے بڑا ہر ایک شخص کا اور ہر بندے کا مسئلہ ہے دنیا کے اندر، وہ کیا ہے؟ رزق کے اندر برکت۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے زیادتی اور ایک چیز ہوتی ہے برکت۔ اللہ سے ہمیشہ برکت مانگنی چاہیے، کیونکہ زیادتی وہ کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ اگر کتنی ہی زیادہ چیز ہو، زیادتی ہو، لیکن وہ فائدہ نہیں دے گی، لیکن برکت کی تھوڑی سی چیز بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ تو یہ برکت کیا ہے، اس کے یہ بہت ایک لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کسی ویڈیو کے اندر ہم اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی رزق کے اندر برکت ہو تو اس کو چاہیے کیا کرے؟ درود شریف کی کثرت کر دیں، انشاءاللہ العزیز اس کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ نمبر 4، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اپنی دنیا کے اندر، اپنی زندگی کے اندر ہر پریشانی، ہر آزمائش، ہر فتنے سے محفوظ ہوں۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے تو اس کو چاہیے وہ درود شریف کی کثرت کر دے، تمام فتنوں سے، تمام آزمائشوں سے وہ بری ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اور نمبر 5، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر کچھ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اگر کسی کا ایسا مسئلہ ہے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ اپنی دعاؤں کے اندر درود شریف کی کثرت کر دے، انشاءاللہ العزیز اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ 5 ایسی چیزیں جس کا ہر ایک شخص متلاشی ہے، چاہے خواتین میں یا مردوں میں یا کوئی بھی ہے،
وہ ہر ایک شخص یہ 5 چیزیں چاہتا ہے. تو اب ان 5 چیزوں کے اندر جو چاہے گا وہ اپنی درود شریف کی کثرت کر دے، اس کی تمام کی تمام یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو وہ حاصل ہو جائیں گی. اور اسی والے سے 5 چیزیں میں نے اور نوٹ کی ہیں جو کہ ہیں انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے وہاں جا کے بھی اس کو 5 بڑی چیزیں ہیں جس کا وہ متلاشی ہے. ایک چیز جو میں نوٹ کی وہ ہے تو زندگی کی آخر کی، لیکن میں نے اس کو آخر کے اندر کاؤنٹ کیا. وہ کیا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. میں نے ایسے بہت ساری روایات پڑھی ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی دین کے کاموں پہ لگایا لیکن آخر کے اندر آ کے وہ اسلام سے منکر ہو کے کافر ہو کے مرے. اسی طرح میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک شخص تھا، مؤذن تھا، اذان دیتا تھا اور اکثر روتا رہتا. کسی نے پوچھا آپ کیوں روتے؟ اس نے کہا میرے 2 بھائی تھے کہ جو 40 سال انہوں نے اذانیں دی، لیکن آخر میں جب وقت نزاع کا وقت آیا تو قرآن کو لے کے اور اس سے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، مر گیا. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آخر وقت کے اندر میں ایسا کر جاؤں. تو ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ درود شریف کی کثرت کرتے، انشاءاللہ العزیز اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی پہلی منزل قبر. اب قبر کے اندر انسان کہتا ہے قبر پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا اگلی ساری زندگی کے اندر کامیاب ہے. لیکن اگر جو اس میں ناکام ہو اس کی ساری زندگی اگلی ساری ناکام ہو جائے گی. ہر شخص چاہتا ہے میں قبر میں جاؤں، قبر میں راحت ہو، روشنی مجھے نصیب ہو اور قبر تا حد نگاہ وسیع ہو. تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ درود شریف کی کثرت کر دے. جب درود شریف کی کثرت کرے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قبر کے اندر اس کی روشنی ہوگی. نمبر 3، اب جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے اور جیسے دنیا کے اندر انسان چاہتا ہے میرے درجات بلند ہو، مجھے بلندی نصیب ہو، آخرت کے اندر بھی ایسا ہے. تو آخرت کے اندر اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے درجات کی بلندی ہو تو اس کو کیا چاہیے؟ وہ درود شریف کی کثرت کر دے. اور جب آخرت کے سارے پورے ہو جائیں تو اس میں سب سے بڑی بات ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. اور حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص چاہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ درود شریف کی کثرت کرتے. اب اس سے بڑھ کر انسان کی اور خواہش ہوتی ہے. کیا خواہش؟ کہ مجھے جنت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو. تو اس کے اندر بھی حدیث کے اندر ہے کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ درود شریف کی کثرت کر دے، اس کو آخرت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل ہوگا. اب یہ دیکھ لیں کہ جو 5 چیزیں دنیا کی 5 ہر شخص یہ چاہتا ہے، کوئی شخص اس سے انکاری نہیں ہے. یہ دنیا کے اندر جو مسائل ہیں آخر میں، تو اب کتنے بڑے ہمارے مسائل حل ہو گئے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے ہی درود شریف کی کثرت کریں. اور آج چلتے ہیں آگے ہم اپنے وظیفے کی طرف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ساتھ 80 سال کے اس کے جو نامہ اعمال ہے اس میں ثواب لکھا جائے گا. اور اسی طرح ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ اس کے ساتھ آپ آیت الکرسی کو جوڑ لو. جب یہ درود شریف پڑھو اس سے پہلے 111 مرتبہ آیت الکرسی اور اس کے بعد آیت الکرسی 111 مرتبہ، بیچ میں درمیان میں 80 مرتبہ درود شریف پڑھو. انشاءاللہ العزیز کیا فائدے ہوں گے؟ ہر طرح کی پریشانی مصیبت ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی جائز حاجات پوری ہو جائیں گی اور 80 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. وہ درود شریف کیا ہے؟ وہ درود شریف یہ ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ٹھیک ہے، یہ اسکرین پہ بھی آپ کے آگے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما. ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. تو فرمایا کہ جو شخص عصر کی نماز کے بعد جمعے والے دن، آج جمعرات کا دن ہو گیا تو کل انشاءاللہ جمعہ ہے، اور جن کو نہیں یاد وہ بھی سے اس کی تیاری کر لیں، اس کو یاد کر لیں. اور عصر کی نماز کے بعد اور عشاء مغرب سے پہلے کے درمیان یعنی عصر کے فرض پڑھ لیے. فرض پڑھنے کے بعد آپ 111 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں 111 مرتبہ،
اس کے بعد آپ 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لیں، پھر 111 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل، ساری پریشانیوں کو انشاءاللہ دور فرما دیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، جس کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے 80 سال کے بھی گناہ کو معاف کر دیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی انشاءاللہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، شیئر کریں، اور لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے؟ آج اس کو تاکید کے ساتھ بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ ہر شخص اس کا متلاشی ہے۔ تو اگر کوئی آپ کی وجہ سے اس کو کر کے اس کو کامیاب ہو گیا تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو یہ شیئر کرنا یعنی آپ کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، تو اس کو شیئر کریں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹس کے اندر بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ان وظائف کے ذریعے کوئی فائدہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کمنٹس کے اندر بتلا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں پھر کسی ایسی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔